السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے درمیان سفارتی محاذ پر اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان متوقع مذاکراتی عمل ایک بار پھر متحرک ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی اہم ملاقات گزشتہ روز منسوخ ہو گئی تھی، لیکن اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر پر اتفاق کے بعد سفارتی کوششوں کو نئی امید مل گئی۔ امریکی میڈیا ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکی خصوصی نمائندہ سٹیو وٹکاف سوئٹزرلینڈ روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ جیرڈ کشنر پہلے ہی برگن سٹاک میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے آج فاکس نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ وہ بھی اگلے 2 روز میں سوئٹزرلینڈ جا سکتے ہیں، جبکہ الجزیرہ کے مطابق قطری وزیر اعظم بھی اس وقت برگن سٹاک میں موجود ہیں، جہاں ان کی کل سوئس وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تھی، جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے تمام انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دورہ بھی آج متوقع ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو چکا ہے، جس سے خطے کی سفارتی سرگرمیوں میں مزید تیزی آنے کا امکان ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ گزشتہ روز متاثر ہونے والے مذاکراتی عمل جلد شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے عبوری معاہدے کے بعد جوہری ہتھیاروں سمیت دیگر اہم معاملات پر مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی پاکستانی قیادت اس وقت متحرک ہو چکی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار مصر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ مصر، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزراء خارجہ سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ان ملاقاتوں میں مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال، علاقائی سلامتی اور کشیدگی کے مستقل حل سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی آج ایک بار پھر ایران پہنچے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کی ہے اور پاک ایران تعلقات اور معاہدے کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس انتہائی اہم وقت میں محسن نقوی کا دورہ ایران امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں حائل ہونے والی وقتی ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کو عبوری معاہدے تک لانے میں بھی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے متعدد دورے کر کے ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کر کے دونوں ممالک کے تعلقات کے درمیان جمی برف کو پگھلایا تھا۔ آج ایک بار پھر وہ ایران اس وقت پہنچے ہیں، جب ایک روز قبل ہی ایران اور امریکہ کے درمیان شروع ہونے والے مذاکراتی تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ اس دورے کے دوران محسن نقوی ایرانی قیادت کو اسلام آباد MOU پر مبارکباد پیش کریں گے اور مذاکرات کے اگلے مرحلے سے متعلق مزید اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ محسن نقوی اس وقت ایران کا دورہ کر رہے ہیں کہ جب ایران کی جانب سے ایک بار پھر آبنہ ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ نے آج آبنہ ہرمز کو سمندری ٹریفک کے لیے بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ یہ فیصلہ حالیہ تنازع کے خاتمے کے معاہدے میں وعدوں کے امریکی خلاف ورزی اور جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری فوجی کارروائیوں کے جواب میں لیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر مسلسل حملے ہوں یا ایران کی جانب سے ایک بار پھر آبنہ ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ، یہ ساری صورتحال ایران امریکہ مذاکرات میں ایسے عناصر کی نشاندہی کر رہے ہیں جو مسلسل مذاکراتی عمل کو ڈیڈ لاک کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، جس سے یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا اب اسرائیل امریکہ کے کنٹرول سے بھی باہر ہو چکا ہے؟ ایسے ہی جب ایران ایک طرف معاہدے اور مذاکرات میں انوالو ہوتا ہے تو عین اس وقت آبنہ ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، جس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت میں بھی اختلافات ہیں؟ ناظرین، اس سب کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان دیر پا امن کے لیے سفارتی رابطے ایک بار پھر تیز ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، لیکن مذاکراتی عمل سبوتاژ ہونے کے خدشات بھی بدستور موجود ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ سفارتی رابطے مشرق وسطی کو ایک نئے بحران سے بچا سکیں گے؟ کیا خطے کی بڑی طاقتیں ان کی بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گی اور اسرائیل جارحیت سے باز رہے گا، یا ایک بار پھر مذاکراتی عمل سبوتاژ ہو جائے گا؟ اسی سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایشیا ون نیوز کے بیورو چیف اسلام آباد انس ملک، ان سے گفتگو کریں گے اور آگے چل کے ہمارے ساتھ
کچھ دیگر جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی بات کریں گے. انس، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ اس وقت جنیوا مذاکرات کے لیے وہاں موجود ہیں سوئٹزرلینڈ میں. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں گے. کیا خبر ہے؟ بہت بہت شکریہ مدثر صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، آج صبح سے یہ ہلچل جو ہے وہ کافی زیادہ لگی ہوئی تھی یہاں پر لوسرن میں بھی اور زیورک میں بھی، کہ ابھی آئے اور کبھی آئے، کہ کون آئے گا، کہ آیا کہ محسن نقوی آئیں گے، کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آئیں گے، یا وزیر اعظم شہباز شریف آئیں گے. جب محسن نقوی صاحب کا ڈپارچر کنفرم ہوا تو اس وقت سب سے پہلے خبر یہ تھی کہ محسن نقوی سید عباس عراقچی انہیں اپنے ہی جہاز میں لے کے یہاں پہ پہنچیں گے. اس کے بعد کچھ دیر بعد یہ خبر ضرور آئی جس کی ابھی آزادانہ طور پہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن معتبر ذرائع نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر انہوں نے بھی آنا تھا اور آنا ہے اس پورے مذاکراتی عمل کے لیے. اب یہ جب تک اس خبر کو ہم ڈائجسٹ ہی کر رہے تھے، اسی دوران پاکستان کی وزارت خارجہ نے آفیشیلی کنفرم کر دیا کہ 21 تاریخ کو جو ہے وہ مذاکراتی عمل دوبارہ سے ریزیوم ہو جائے گا. اور اسی اشنا میں ہمیں ایک بار پھر خبر ملی کہ صرف یہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس نہیں ہیں، بلکہ جے ڈی وینس، باقر غالیباف، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم، یہ چاروں کل لوسرنٹ میں، جہاں پہ میں موجود ہوں زیورک سے، یہاں سے تقریباً 55 منٹ کی مسافت پر اور تقریباً 40 کلومیٹر دور، 40 سے 45 کلومیٹر دور جو ماؤنٹین ریزورٹ ہے برگن اسٹاک ریزورٹ، وہاں پر یہ چاروں ملیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے اور ٹیکنیکل ٹاکس جو ہیں وہ فارملی ان کو نیگوسیشنز کے طور پہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. جی انس، الجزیرہ یہ خبر دے رہا تھا کہ قطری وزیر اعظم پہلے سے اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، اور کون کون اس مذاکرات میں یا وہاں شامل ہو سکتا ہے اور کون کون آ سکتا ہے ابھی مزید؟ دیکھیں، میں کل برگن اسٹاک ریزورٹ میں موجود تھا اور جب یہ ساری ہلچل چل رہی تھی اس وقت تھوڑی ڈیجیکشن تھی، پیک اپ ہو رہا تھا، تو میں آپ کو کسی دوسرے ذرائع سے نہیں بتا رہا، میں نے خود برگن اسٹاک ریزورٹ میں جیرڈ کشنر کو دیکھا. میں نے خود رافائل ماریانو گراسی جو کہ آئی اے ای اے کے جو چیئر پرسن ہے، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے، رافائل ماریانو گراسی، رافائل ایم گراسی، ان کو میں نے خود دیکھا. جو میری ذرائع سے وہاں بات ہوئی، آس پاس لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جیرڈ کشنر تو جمعرات سے ہی برگن اسٹاک ریزورٹ میں موجود ہیں. تو اسٹیو وٹکوف نے آنا تھا. اسٹیو وٹکوف کے بارے میں اب میں پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، ذرائع سے بھی یہی سن رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ آ چکے ہیں. آج شام یا کل صبح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ کل تک آ جائے گا، اور اس کے بعد جے ڈی وینس بھی جو ہے وہ کل کسی وقت پہنچ جائیں گے، اور پھر کل دوپہر میں یا شام میں یہ سلسلہ جو ہے واپس ریزیوم ہو جائے گا. ایک روزہ مذاکرات ہوں گے، جس کے بعد جو ٹیکنیکل مذاکرات ہیں وہ فارملی طور پر ان کی شروعات ہو سکے گی. جی صحیح. اچھا، ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ وہاں پہ موجود ہیں، پوری دنیا کے میڈیا وہاں پر ہے، فورن جرنلسٹ سے بات آپ کی ہو رہی ہوئی، کتنا پروڈکٹیو ہے کہ یہ مذاکرات ہو جائیں، ایک بریک تھرو ہو جائے، اور جو واقعی جسے ہم کہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، اس حوالے سے کیا خبریں وہاں چل رہی ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات کامیاب اور ناکام ہونا میرے خیال سے اس کو اس وقت جو ہے کیٹیگرائز کرنا بہت غلط ہوگا، کیونکہ یہ مذاکرات ایک روزہ نہیں ہے. کل جو ہے وہ فارمل کمنسیشن کے لیے جیسے کہتے ہیں اوپننگ سیریمنی ہو، اس کے بعد فائنل جو ہے وہ 60 روز کے بعد یا 60 روز کے اندر ہوگا. تو اگر جب اوپننگ سیریمنی یا آغاز کو ہم کامیابی یا اس کے فیلئر سے جوڑ دیتے ہیں تو میرے خیال سے تھوڑا سا انفیئر ہوگا. کل دا فیکٹ کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں 2 مہینے 10 دن کی مسافت کے بعد ہو رہے ہیں، اتنے عرصے کے بعد ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 11 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، میں اور آپ دونوں موجود تھے، اور 11 اپریل کے بعد 21 جنوری کو اب یہ مذاکرات ہوں گے. تو لگ بھگ 70 روز کے بعد یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اٹسیلف یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان اور قطر، پاکستان جو واحد ثالث اور قطر جو کہ فیسیلیٹیٹر تھا، انہوں نے وہ گیپس کو برج کر دیا ہے، جس کی بنیاد پہ اب یہ مذاکرات فائنلی ان پرسن دونوں پارٹیز کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم ملنے کو تیار ہیں، ہم مل بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو بذات خود یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جی جب یہ بات ہو رہی تھی شاید پرسوں یہ معاملہ ہو جاتا، بات چیت آگے بڑھتی، لیکن اسرائیل کی جنگ بندی کے باوجود لیبنان پر حملے ہیں، یہ اس میں کتنا بڑا سپوائلنگ فیکٹر ہو سکتا ہے جو ابھی تک ایک طرف مذاکرات کل آغاز ہوگا
21 को, اور ایک طرف مسلسل حملے کہیں نہ کہیں جاری ہیں اسرائیل کے لیبنان پہ. دیکھیں اسرائیل کے مسلسل حملے جو جاری ہیں اس میں میرے خیال سے میرے اندازے کے مطابق امریکہ نے اپنی ایک واضح پالیسی جو ہے وہ ڈیفائن کر دی ہے. اینڈ اس حوالے سے یہ بات ایرانی سائڈ کو بھی کلیئرلی کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایرانی سائڈ اب امریکی جو یقین دہانیاں سے اس سے یقین دہانیوں سے کچھ حد تک مطمئن نظر آتی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ مذاکرات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسرائیل کے اٹیکس کانسٹنٹلی ایک اسپوائلر کے طور پر ہیں، اور بٹوین ناؤ ابھی سے لے کے اگلے 12 گھنٹے 24 گھنٹے یہاں پر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً شام کے 7 بجے کا وقت ہونے کو ہے، اور شام کے 7 بجے بھی دھوپ بالکل کڑاکے دھار جسے کہتے ہیں دھوپ اور گرمی وہ یہاں پر ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس گرمی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ٹیمپریچرز جو ہے وہ بھی رائز کر رہے ہیں. تو اسی کے اوپر بہت ساری چیزیں ایٹ اسٹیک چلی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فوکس اس ٹائم پر دونوں ثالثین کا، پاکستان اور قطر کا، یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. جی صحیح. اچھا، آپ وہاں پہ موجود ہیں، پوری دنیا کا میڈیا بھی ہے. جب ہم جس اسلام آباد ٹاکس کی آپ بات کر رہے تھے اس وقت پوری دنیا کا میڈیا اسلام آباد میں موجود تھا. پاکستان اور اسلام آباد، پاکستان کی گورنمنٹ جو کوششیں ہوئی ہیں اس حوالے سے یہ انٹرنیشنل میڈیا کیا بات کر رہا ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے جب آپ ان سے مل بھی رہے ہیں، جو پاکستان نے کوششیں اس ثالثی کے لیے، میڈیشن کے لیے کی ہیں؟ دیکھیں جو پاکستان نے کام کیا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، وہ غلط نہیں ہوگا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قوموں کی تاریخ میں ایک نہیں دو مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں. 55 سال پہلے پاکستان نے اس وقت جو ناممکن تھا اس کو ممکن کر دکھایا تھا، ایران اور امریکہ اور چین کی ریپروچ کرا کے. معاف کیجیے گا میں نے ایران کا نام لیا. اور 55 سال بعد 1971 کے بعد 5.5 دہائیوں بعد اب یہ دوبارہ موقع آیا ہے. تو دنیا کے لیے جو پاکستان کا جو ایک آؤٹ لک تھا، جس طرح پاکستان کو دیکھا جاتا تھا، وہ ایک ٹرانزیشن کر گیا ہے. یہ نہیں کہ اب ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ ایک اور پاکستان نے اپنے آپ کو وزارت اپنے ایکشنز کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ جی پاور ان دا مڈل نہیں، ہم مڈل پاور ہیں اور ہم مڈل پاور رہیں گے. وی آر دیر ٹو اسٹے، اور ہم کانفلکٹ سے دور رہتے ہیں، لیکن ہم ان دی انٹرسٹ آف ورلڈ پیس اس پورے معاملے کو کمپلیکس سے کمپلیکس سچویشن کو بھی کرنے کے لیے ہم سیریس کنٹینڈرز ہیں اور ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. جی اور پاکستان کی کوششیں فور ورلڈ پیس وہ جاری ہیں، وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اور اب خبریں یہ بھی سامنے آ رہی کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دورہ کر سکتے ہیں، مذاکرات کا حصہ ہو سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کس طرح سے ایک روزہ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جو ٹیکنیکل مذاکرات ہیں وہ اگلے آنے والے چند دنوں میں جو چلتے رہیں گے 60 دن، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بہت شکریہ انس، آپ ہمارے ساتھ سوئٹزرلینڈ سے موجود تھے اور آپ سے پل پل کی خبریں بھی وہ لیتے رہیں گے. بیورو چیف ہیں انس ایشیا ون نیوز کے. کہ اسرائیل کیا واقعی اسپوائلر ہے؟ جو ایران نے اپنے ہرمز بند کیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کیا کوئی رفٹ ہو رہی ہے؟ اسرائیل واقعی امریکہ پر اتنی گہری چھاپ کر چکا ہے اور اتنا کنٹرول کر چکا ہے کہ وہ اب اس کے کنٹرول سے خود باہر ہو چکا ہے. اب جنیوا میں کیا سچویشن ہے اور کون کون آ رہا ہے اور کس طرح سے تیاریاں ہیں، یہ آپ نے جانا ہے. بریک سے پہلے وہاں ہمارے جو ایشیا ون نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں انس، وہ آپ کو بتا رہے تھے. لیکن اس پہ ایک تجزیہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سردار مسعود خان صاحب، اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر رہے جنیوا نیو یارک میں، اور چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں. 2 بڑے اہم ملک جو ہیں ان میں بھی سفارتکاری کرتے رہے، اور پھر سابق صدر آزاد جموں کشمیر بھی رہے ہیں. ان کا تجزیہ ہمیشہ بڑا اہم ہوتا ہے اور جسے ہم کہتے ہیں نا ایکڈیمکلی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت کا. سر، کل پاکستان کی میزبانی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 60 روزہ مذاکرات وہ شروع ہو رہے ہیں. سب سے پہلا جو اس معاہدے کی شک تھی وہ یہ تھی کہ تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی، لیکن لبنان پر حملے ہو رہے ہیں. اسرائیل کا نہ رکنا، اس کی کیا وجہ لگ رہی؟ کیا کوئی آشیرواد ہے یا وہ واقعی اسپوائلر ہے یا کوئی ڈبل گیم چل رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا. آپ سے ہمیشہ گفتگو کر کے مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو سب سے پہلا چیلنج ہے اور مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ان مذاکرات کو شروع کروایا جائے. اور اچھی خبر یہ ہے
کہ ایران کی وزارت خارجہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا وفد بھی برگن اسٹاک میں جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ وہ بھی 2-4 دنوں میں سفر کریں گے سوئٹزرلینڈ کی طرف۔ اور دوسرے ایران نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ وہ جو ہے یہ مذاکرات، وہ جو 60 روزہ مذاکرات ہیں ان کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جس کا آپ نے ذکر کیا اس کی پہلی شق کے اوپر، عمل درآمد کے اوپر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو جنگ بندی ہے اس کو جامع بنایا جائے اور اسے اسرائیل اور لبنان کے اوپر محیط کیا جائے۔ اور ان کا ایک اور اضافی مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل جن علاقوں کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے لبنان میں 2000 مربع کلومیٹر کا، وہاں سے اپنا قبضہ خالی کرے اور واپس اپنے ٹروپس کو بلا لے، اور پھر جنگ بندی مکمل طور پر ہونی چاہیے کہ حملے رک جانے چاہیے۔ تو آج بھی اسرائیل نے جو ہے تقریباً 32 لوگوں کو مختلف شہروں میں، بقا ویلی میں، اس کے بعد جو ہے نبتیا ہے، دوسرے علاقوں میں جو ہے بڑی شدید بمباری کی اور 32 لوگ وہاں شہید ہو گئے۔ تو اسرائیل جو ہے ان کی کابینہ اور اس کے بعد پوری کی پوری ریاست یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جس کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے، جو ایران کو بہت سی رعایتیں دے رہا ہے، اس کو سبوتاژ کر دیا جائے، کیونکہ ان کا پورا جو منصوبہ تھا، جو یہ جنگ شروع کروانے کا، وہ ملیہ میٹ ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد شروع ہو اور تو پورے کے پورے خطے میں امن و سلامتی کا ایک نیا ماحول پیدا ہو جائے، اور ایران اور خلیجی ریاستوں کی جو دیرینہ اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر معاشی انحصار بھی کریں، سیکیورٹی کا بھی انحصار کریں، اور ایران جو ہے اس خطے میں ایک بہت بڑی معاشی قوت کے طور پر ابھرے۔ یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو یعنی امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے ایک طریقے سے ان کی پوری حکمت عملی، اسرائیل کی تل ابیب کی حکمت عملی کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے اور سوال ہے امریکہ کے لیے کہ کیا وہ اپنی رائے کو تل ابیب میں منوا سکتا ہے یا نہیں منوا سکتا، کیونکہ وہاں تو انہوں نے عالم بغاوت بلند کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے خلاف بھی بیانات دے رہے ہیں۔ پھر جو ان کے ہم نوا ہیں امریکہ میں، کیونکہ وہاں جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں بہت مضبوط ہے، سینٹ ہو یا اس کے بعد ذرائع ابلاغ ہوں یا رائے ساز ادارے ہوں، تو انہوں نے بھی جو ہے اس ڈیل کی یا یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی شدید مخالفت شروع کر دی ہے۔ تو اس میں امریکہ کی پولیٹیکل ول، اس کی اسٹرینگتھ ویزا وی ون آف اٹس کلوزسٹ پارٹنرز، دا کلوزسٹ پارٹنر، کہ اس کے بارے میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا وہ جو ہے اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر غلبہ پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ اس میں سردار صاحب فرسٹریشن ایسے نا امریکی انتظامیہ میں بھی کہ اسرائیل ان کے کنٹرول سے باہر، حالانکہ ٹرمپ نے بھی یہ بیان دیا کہ حکومت ان کی وجہ سے اسرائیل کی جو ہے وہ قائم ہے۔ پھر اپوزیشن لیڈر جو اسرائیل کے ہیں وہ بھی یہ بات کر چکے کہ جس قسم کا رویہ نیتن یاہو کا ہے وہ تنہا کر دے گا پوری دنیا میں اسرائیل کو۔ تو کیا یہ اب نیتن یاہو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ خود ٹرمپ سے ہٹ کے، امریکہ سے ہٹ کے وہ لگا گئے ہیں آخری حربے کے طور پر کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو سبوتاژ کریں؟ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اگر امریکہ بہت بڑا پارٹنر ہے اور اس کے بعد سپر پاور ہے، تو اسرائیل جو ہے اس نے سیاسی میدان میں جو امریکہ میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے یا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں یا پینٹاگون میں، اس کی وجہ سے جو ہے امریکی بھی مجبور ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کی اتنی طاقت ہے کہ وہ امریکی صدور کو بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں اور ان کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جے ایف کے کے بعد اس قسم کی جرأت کا مظاہرہ صدر ٹرمپ نے کیا، جس قسم کا انہوں نے یہ معاہدہ کروایا ہے، اور وہ نشانہ تنقید بن رہے ہیں اپنے جو انتہا پسند سینیٹرز جو ان کے پہلے حامی تھے، قریبی دوست ہیں۔ اور صدر ٹرمپ بھی ان حالات میں اگر دیکھیں تو وزیر اعظم نیتن یاہو کی ماضی میں ہلکی پھلکی سرزنش کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، اور آج بھی انہوں نے جو ہے بیان دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہی از اے واریر پرائم منسٹر، کہ مطلب ایک قسم کا ان کو کمپلیمنٹ بھی دیا۔ پھر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے خلیجی ریاستیں اور اسرائیل نے مل کر ایران کے ساتھ لڑائی کی اور امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس بہلانے پھسلانے سے اسرائیل باز نہیں آئے گا۔ اب جو ہے ایک اور اطلاع آ رہی ہے کہ جو امریکی حکام ہیں یا خود اسرائیل میں جو
نتنیاہو مخالف قوتیں ہیں انہوں نے آپس میں رابطے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے انتخابات ستمبر میں ہونے والے ہیں۔ شاید اس سے کوئی نقشہ بدل جائے، لیکن یہ جو اسرائیل کی مخالفت کا مہیب سایہ جو ہے ان پورے مذاکراتی عمل کے اوپر جو ہونے والا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اس کے اوپر منڈلاتا رہے گا۔ اچھا، ایک چیز جو یہاں نظر آ رہی ہے کہ ایران کے جو خاتم الانبیاء بریگیڈ ہے اس نے آبنہ ہرمز کو بند کر دیا، جو جہاز آ رہے تھے ان کو بھی وارن کیا ہے اور واپس بھیجا ہے۔ ایک طرف ایران کی قیادت بات چیت مذاکرات اس طرف آ رہی ہے، تو دوسری طرف اس قسم کے اقدام ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لبنان کی وجہ سے ہے یا یونٹی آف کمانڈ کا کہیں نہ کہیں فقدان ہے ایران میں بھی، کہ ادھر سے اسرائیل کے لبنان پر حملے ہیں، دوسری طرف اس قسم کا فیصلہ ہو کہ آبنہ ہرمز کو بند کر دیا جائے، جہازوں کو واپس بھیجا جائے؟ دیکھیے، انہوں نے یہ کہا ہے، ان کی وزارت خارجہ نے بیان دیا ہے کہ آبنہ ہرمز یا اس کا خاتم الانبیاء نے یہ کہا ہے کہ جو اس معاہدے کی پہلی شرط تھی اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، تو یہ بیڈ فیتھ ہے۔ یعنی امریکہ نے وعدہ کیا تھا اور اس کے اوپر دستخط کیے ہیں کہ ایک جامع جنگ بندی ہوگی اور اس میں امریکہ کے اور ایران کے تمام حلیف شامل ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ جنگ بندی کرے گا، حماس جنگ بندی کرے گا، ہوتھیز کریں گے ایران کے حوالے سے، اور ادھر یہ تھا کہ واضح پیغام یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے جنگ بندی کر دے گا اور اپنی جو لبنان میں کارروائیاں ختم کر دے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے جواز دیا ہے، لیکن نائب صدر جے ڈی وینس نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت یا آثار نہیں ہے کہ آبنہ ہرمز بند ہو گئی ہے، لہٰذا کہ کچھ نہ کچھ اعتماد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ نے درست کہا کہ ایران کے اندر بھی پاور سینٹرز ہیں، ایک نظریاتی قیادت ہے، یعنی رہبر اعلیٰ ہیں، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، اس کے بعد پاسداران انقلاب، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز، اس کے بعد سیاسی قیادت صدر پزشکیان، اور پھر جو باقر غالباف، یہ سارے کے سارے جو پاور سینٹرز ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے تو یہ پورے کا پورا انہوں نے جو ہے یہ عمل مکمل کیا تھا اور اس میں الائنمنٹ موجود تھی ان کی۔ تو اچھا، پھر یہ ہے کہ صرف ایران کی طرف یہ معاملہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، امریکہ کے اندر بڑا بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سینیٹرز ہیں، مثال کے طور پہلے جو ہے مائک پینس، جو ان کے پہلے دور صدارت میں صدر ٹرمپ کے نائب صدر تھے، انہوں نے اس معاہدے کی سخت مخالفت کی ہے۔ نکی ہیلی جو ان کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی، یعنی ریپبلکن پارٹی سے، اس نے اس کی مخالفت کی ہے۔ پھر بل کیسڈی ایک سینیٹر ہیں، راجر وکر ہیں جو آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور یہ سارے کے سارے ریپبلکنس ہیں، لینسی گراہم ہے، پھر جو ہے اس میں ٹیڈ کروز ہیں، یہ بہت پاورفل الائز تھے صدر ٹرمپ کے، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد جو ان کی کابینہ میں بھی پھوٹ تھی، مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگست، اور پھر جو ہے جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے بھی تحفظات تھے اس کے، جو ان کا جو ساتھ دیا نائب صدر نے دیا، یعنی جے ڈی وینس صاحب نے، اور اسٹیو وٹکاف نے دیا۔ تو یہ کسی بھی سیاسی صورتحال میں متوقع ہے، اس میں مطلب کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن دونوں ملکوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے، اور یہ اگر بڑھیں گے تو دس وڈ بی ون ون فار not only the United States and Iran but for the entire region and the world at large۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب پوری دنیا یہ توقع، امید اور دعا کر رہی ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں، مذاکرات، اور پوری دنیا میں امن ہو، اور امن کی جو کوششیں اور جو صحیح ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہے، اس میں پاکستان کا مقام بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ وفاقی بجٹ کی منظوری کے عمل کے دوران ایک ایسا معاملہ بھی سامنے آیا جس سے نہ صرف مرکز اور صوبوں کے مالی تعلقات کو بحث کا موضوع بنا دیا ہے، بلکہ سیاسی درجہ حرارت میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں سے گرانٹ کی مد میں مالی معاونت حاصل کرنے کا فیصلہ بظاہر ایک مالیاتی انتظام تھا، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کے حالیہ مواقف کے بعد یہ معاملہ آئینی، قانونی اور سیاسی بحث کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بجٹ سے پہلے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ صوبوں اور مرکز کے درمیان وسائل کی تقسیم کے لیے NFC فارمولے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، یا پھر وفاق کے بعض اخراجات صوبوں کو منتقل کیے جا سکتے ہیں، جس کے لیے آئین میں ممکنہ ترمیم کی باتیں بھی سامنے آ رہی تھیں۔ تاہم وفاق اور صوبوں کے درمیان ہونے والی مشاورت میں آئینی ترمیم یا NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی بجائے ایک متبادل انتظام پر اتفاق کیا گیا، جس کے تحت صوبے وفاق کو گرانٹ کی صورت میں
माली मुआवनत फराहम करेंगे। इसी इंतजाम के तहत वफाकी बजट में शामिल किया गया आइन के आर्टिकल 164 के तहत वफाक सूबों से 1000 अरब रुपए से जायद ग्रांट हासिल करेगा। पंजाब हुकूमत ने अपना बजट पेश करते हुए वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि वो वफाक को ग्रांट की मद में 555 अरब रुपए फराहम करेगी। ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मामले पर एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया है। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी ने सूबाई बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि जब तक बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती और उनकी सेहत से मुतल्लिक पार्टी के मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते, उस वक्त तक सूबाई हुकूमत वफाक को कोई ग्रांट नहीं देगी। वज़ीर आला के इस ऐलान के बाद मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। दिलचस्प अमर यह है कि इससे कबल भी हमारे प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान भी ये कह चुके हैं कि सूबे के हिस्से में किसी किस्म की कटौती या वफाक को माली मुआवनत का फैसला ना सूबाई हुकूमत कर सकती है और ना ही वज़ीर आला, बल्कि इस हवाले से हतमी फैसला वज़ीर इमरान खान ही करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत इस मामले को एक तयशुदा और इत्तफाक राय से होने वाला फैसला करार दे रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के इजलास में सूबों की जानिब से वफाक को फंड्स की फैसला इत्तफाक राय से हुआ था और चूँकि NEC एक आइनी फोरम है, इसलिए उनके फैसलों पर अमल दरामद भी लाजमी है। नाज़रीन, ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर रही है। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने वफाक को फंड्स मुंतकिल करने की कोई कमिटमेंट नहीं की और अगर ऐसी कोई यकीन दहानी कराई गई है तो वफाक इससे मुतालिक दस्तावेजी सबूत सामने लाए। उनके मुताबिक इस हवाले से फैसला साजी का असल आइनी फोरम NFC है, जबकि आइनी तरमीम के बगैर सूबों के हिस्से में किसी किस्म की कटौती मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि बानी PTI के साथ मुलाकात के बगैर वफाक को कोई फंड नहीं दिया जा सकता है। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या सूबों और वफाक के दरमियान माली मामलात पर पैदा होने वाले इख्तलाफात मज़ीद सियासी कशीदगी को जन्म देंगे या फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी राब्ते कौमी मफाहमत और वसीतर सियासी मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकेंगे और क्या मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है? इन्हीं अहम सवालात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब। बहुत शुक्रिया शफी साहब आपके वक्त का। शफी साहब, क्या बजट जो है वो मुलाकात के साथ आपने तय कर दिया था, फिर अब ग्रांट जो है वो भी बानी के साथ मुलाकात के लिए आपने तय कर दिया है, लेकिन बजट आपने पेश कर दिया है, ग्रांट अभी कहा है कि हम नहीं देंगे जब तक मुलाकात नहीं होती है। तो मुलाकात के लिए को वादा था आपकी जानिब से, ग्रांट के लिए वादा था, तो अब क्या लाया अमल है आप लोगों का? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक बजट का ताल्लुक है तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो। ये बुनियादी हक भी है CM आफरीदी साहब का और इमरान खान साहब का, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी पार्टियां भी जब इस किस्म की डिसीजन लेते हैं तो वो कंसल्ट करते हैं अपनी लीडरशिप से। हम भी कंसल्ट करना चाहते थे इमरान खान साहब से, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई। हमने पिटीशन भी जमा की कि हम बजट के लिए इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। आफरीदी साहब खुद हाई कोर्ट गए, मुज़म्मिल असलम उनके हमरा थे, लेकिन उस पिटीशन को सुनने वाला जो बेंच था वो भी टूट गया, तो उस पर फैसला नहीं आ सका। फिर हमने अपनी कानूनी माहिरीन की टीम बैठाई, उनसे मशावरत की, हम उनसे 3 दिन बैक टू बैक मीटिंग्स करते रहे। आफरीदी साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए, लेकिन कानूनी पेचीदगियां जो है वो आड़े आ रही थी और नॉर्मल हालात भी नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, अदालतों के हवाले से कहें या फिर कानून और आइन के हवाले से कहें। तो फिर ये तमाम तर सिचुएशन जो है ये पार्टी के सामने रखा गया और पार्टी से राय ली गई कि मुलाकात नहीं करवाई गई और जो है वो एंड ऑफ द डे पे हम आ चुके हैं, हमारे पास मजीद टाइम नहीं है। तो फिर पार्टी ने फैसला किया कि आप 1 साल का बजट पेश करें। जहां तक ग्रांट का जिक्र आपने किया तो हमने NSC में बड़ा क्लियर अपना स्टांस लिया था और हमने वाज़े अल्फाज में वहां कहा था। वहाँ पे अफरीदी साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुज़म्मिल साहब उनके हमरा थे, कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो हम आपको किसी किस्म का ग्रांट नहीं दे सकते, हम किसी किस्म की कटौती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सूबे के फंड से, क्योंकि 175 अरब रुपए की ये बात हो रही है और इतना बड़ा फैसला CM अफरीदी साहब अकेले नहीं ले सकते। इस ग्रांट को हमने मशरूत किया हुआ है इमरान खान साहब से मुलाकात में इमरान खान साहब के सामने तमाम तर सिचुएशन रखी जाएगी और वो जो भी फैसला करेंगे मनोअन कबूल होगा। वो अगर नफी
معافی کرتے ہیں تو کسی صورت یہ گرانٹ نہیں دیں گے. اگر وہ حامی برتے ہیں تو بالکل ہم گرانٹ دینے کو تیار ہیں. اس میں وفاقی جو بجٹ ہے اس میں ہم نے 1000 ارب سے زائد کا باقاعدہ طور پہ دیکھا کہ صوبوں نے یقین دہانی کروائی کہ ہوگا. اس وقت یقین دہانی آپ کی طرف سے یا کوئی ایسی نہ یقین دہانی، دونوں صورتوں میں کچھ نہ کچھ تو ہوئی ہوگی نا، جس صورت میں وفاق نے اتنی بڑی چیز بجٹ میں ڈال دی ہے؟ نہیں جی، اس NEC کے اجلاس میں بھی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی، اور اگر آپ اجلاس کا ایجنڈا دیکھ لیں تو اس میں ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں. ہاں، اس بات کا ذکر ضرور ہوا تھا، اور اس ذکر پہ ہم نے بڑا کلیئر سٹانس رکھا تھا کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی ہم کسی قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا، دوسری چیز جو ہم نے یہ دیکھی کہ یہ بجٹ جو ہے وہ باقاعدہ یہ لفظ تھا کہ اسٹریٹجک مقاصد کے لیے یہ گرانٹ صوبے دیں گے. ایک بڑا اہم معاملہ ہے، سیکیورٹی کا ہے، جو پہلے جو چیزیں سامنے آئی تھیں BISP کا ہے اور دیگر ایک دو چیزیں ہیں. تو آپ اسٹریٹجک مقاصد کے لیے آپ اس کو سیاسی طور پہ نہیں استعمال کر رہے، ہتھیار کے طور پہ یا دھمکی کے طور پر کہ یہ ہوگا تو ہم دیں گے، نہیں کروائیں گے ملاقات تو ہم دیں گے نہیں. تو ملک کے لیے جو اسٹریٹجک مقاصد ہے اس کو آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے؟ تو کیا کون اس چیزوں کو اس نہج پہ لے کے آیا ہے؟ کس نے عمران خان صاحب سے ملاقات بند کروائی ہے؟ کیوں 7 مہینوں سے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ کیوں بہنوں کی ملاقات بند ہے؟ کیوں وہ بیٹوں سے بات نہیں کر پا رہا؟ کیوں ان کی جو ہے طبی سہولت ان کو نہیں مل رہی؟ کیوں آفریدی صاحب پچھلے 8 مہینوں سے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی؟ ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، ہائی کورٹ کے آرڈر پہ کیوں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ پاکستان کی بات ہے، اسٹریٹجک الائنس، اسٹریٹجک کی بات ہے، تو بالکل آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں. لیکن آپ سے یہ سوال پھر بنتا ہے کہ اگر پہلے بھی ملاقات مہینوں سے وہ کروا نہیں رہے ہیں، آئینی طور پر آپ کا بالکل حق ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، تو اگر ملاقات پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر صوبہ یہ فیصلہ پکا کر رہا ہے کہ وہ گرانٹ کسی صورت بھی وہ نہیں دیں گے، یعنی کٹوتی نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں، ہم نے بڑا کلیئر سٹانس رکھا ہے کہ ملاقات سے ہی مشروط ہے یہ گرانٹ. اگر ان کو گرانٹ چاہیے تو ہماری ملاقات کروائیں، ہم یہ سارا معاملہ جو ہے ان کے سامنے رکھیں گے، اور وہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا. یہی شرط رکھی تھی کہ ملاقات نہیں ہوگی تو ہم بجٹ نہیں پیش کریں گے. اب آپ نے بجٹ پیش کر دیا، اب کہہ رہے ہیں ملاقات نہیں ہوگی تو گرانٹ نہیں دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ گرانٹ تو ہمارے پاس ہی ہے نا، تو پھر ہم وہ دیکھیں گے کہ اس وقت وہ دینے. وہ کٹوتی کی بات کر رہے ہیں، واضح الفاظ نہیں تھے لیکن مطلب آپ نے بھی دیکھ لیا کہ وہ کل جو ہے ایئر وے پہ بات کرتے ہیں باقاعدہ کہا کہ گرانٹ تو ہمارے پاس ہی ہے نا. رانا صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اور ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ گرانٹ جو ہوتا ہے کہ آپ پہلے پیسے جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کرتے ہیں، پھر صوبے جو آپ کو گرانٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ آپ کو پیسے بھیج دیتے ہیں. اگر اب یہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام اٹھائیں گے اور ہمارے پیسوں میں سے یہ خود سے پیسے یا گرانٹ کاٹ لیں گے تو اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہوگا، ہر فورم پہ لڑا جائے گا، ہر فورم پہ یہ آواز بلند کی جائے گی. اچھا، یہ تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ صوبوں کو آپ پہلے منتقل کریں پھر صوبے وہاں سے آپ کو گرانٹ کی صورت میں دیں گے، کیونکہ ایسی کوئی ریت رواج نہ بنا دیا جائے کہ کٹوتی کر کے دیا جائے. یہ اب دیکھتے ہیں کہ وفاق اس قسم کا عمل آپ کے حوالے سے کیونکہ آپ نے اعلان نہیں کیا. لیکن ایک چیز جو سہیل آفریدی کے ساتھ ملاقات جو ہوئی تھی وزیر اعظم میں، وہاں پر بھی انہوں نے ملاقات کے لیے کہا تھا، تو یہ بھی خبریں تھیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہاں میں آپ کی ملاقات کے لیے بھی بندوبست کرتا ہوں. تو اس کے بعد کوئی دوبارہ سے کوئی رابطہ، کوئی یقین دہانی کہ ملاقات ہو جائے، اور کیونکہ ابھی وقت بھی کم ہے، بجٹ کیونکہ پیرالل چل رہا ہے، اس پہ ڈسکشن اور پھر اس کی منظوری، اور اسی صورت میں ہی گرانٹ کا بھی اعلان ہونا ہے. تو کوئی دوبارہ رابطہ ہوا ہے ملاقات کے حوالے سے ہائی لیول پہ، یعنی کہ وزیر اعظم کی سطح پر؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور ہم نے جب بھی عمران خان صاحب کے متعلق ان سے بات کی ہے ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جب کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، یا پھر ایک سپیکر جو قومی اسمبلی کا سپیکر ہو اور وہ لیڈر آف اپوزیشن کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 5 مہینے اس لیے نہیں کرتا کہ مقتدرہ سے حامی نہیں بری جاتی. تو جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو ان کے ساتھ کون مذاکرات کرے گا، ان کی باتوں پہ کون یقین کرے گا؟ پچھلے دنوں کچھ خبریں یہ رپورٹ ہو رہی تھی کہ شفا ہاسپٹل میں بیرسٹر گوہر صاحب کی اور سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. کیا ایسا کوئی ملاقات پچھلے دنوں میں ان کی ہوئی ہے جو ان رپورٹڈ جیسے کہہ لیں، لیکن ملاقات ہوئی ایسی؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق کریں. بہاف آف CM سہیل آفریدی صاحب تو میں اس بات کی کمپلیٹلی تردید کرتا ہوں کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے خود ہی اس بات کی تردید کر دی ہے.
بہت شکریہ شفیع جان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر مولا ہوتی ہے تب تک کسی قسم کی کوئی گرانٹ کا اعلان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نہیں کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان اگلے دن آنے والے دنوں میں کیا معاملات طے پاتے ہیں۔